السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ کنگ عبدالعزیز تاریخی یعنی ہسٹوریکل پلیس ریاض میں واقع ہے۔ یہ جگہ ریاض کے اندر بچوں کے ساتھ میں گھومنے گیا تھا۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اگر ریاض میں رہتے ہیں، یہ خوبصورت جگہ ہے ماشاء اللہ، بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے اور موسم انجوائے کرنے کے لیے، موسم بارشوں والا موسم ہو اور دھوپ وغیرہ کم ہو، خصوصاً سردیوں وغیرہ میں جو ہے یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے اچھی جگہ ہے، جا سکتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل پلیس، مرکز ملک عبدالعزیز تاریخی کے نام سے جو ہے شمیسی اور بدھا کے قریب ہے۔ ہمارے جو اکثر احباب پاکستانی انڈین جو وہاں پہ رہتے ہیں، اکثر نے جو یہ جگہ دیکھی بھی ہوگی۔ اچھی خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے ساتھ، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ عرب کی جہاں پہ بھی آپ جائیں، لوگوں کے گھومنے پھرنے کے لیے اور اس طرح کے تاریخی جو جگہ بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ضرورت کی جو ہے ہر قسم کی چیزیں وہاں پہ مہیا ہوتی ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ جو ہے بندہ گھومنے پھرنے جاتا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے واش روم ہوتا ہے۔ واش روم وغیرہ جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے، اور اسی طرح مسجد بھی بنی ہوئی ہے ساتھ، عورتوں کے لیے الگ سے اور مردوں کے لیے الگ سے۔ ماشاء اللہ عرب کی جو ہے ایک خوبصورتی ہے۔ تو گھومنے پھرنے کے شوقین حضرات جو ہے، بچوں کو جو ہے شوق ہوتا ہی ہے، تو بڑوں کو بھی جو ہے اکثر پورے دنیا میں جو ہے شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا۔ تو انسان کو جو انجوائے کرنا چاہیے، گھومنے پھرنے جانا چاہیے، ریفریشمنٹ اور وقت کا جو ہے ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ خوبصورت جگہ موجود ہیں وہاں پہ جو ہے ریاض کے اندر رہنے والے احباب گھومنے اگر جانا چاہیں تو یہ جگہ موجود ہیں گھومنے پھرنے کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح گھومنے پھرنے کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں موجود احباب گلگت بلتستان کا رخ ابھی جو ہے کرنے لگے ہیں۔ یورپ امریکہ وغیرہ لوگ جو ہے جن کے پاس بجٹ اور فضول خرچی کے لیے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، یورپ امریکہ کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے اتنی خوبصورت جگہ موجود ہیں اور ہر طرح کے جو ہے قدرت کے جو حسین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ گلگت بلتستان کے نظارے دیکھیں، سنگلاخ پہاڑیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے ہے، آسمان کی چھت بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، اور اسی طرح جو ہے زمین کے اندر جو ہے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اسی طرح خوبصورت جگہ ہیں ماشاء اللہ۔ یہ گلگت بلتستان خصوصاً جو ہے ضلع شگر کے حوالے سے، یہ جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور اسی حوالے سے جو میں نے اپنے علاقے کی نسبت سے شگری میں نے نام رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارا شگر ہے۔ اور شگر میں جو ہے مختلف گھومنے کے لیے جگہ موجود ہیں وہاں پہ، اور جو مشہور جگہ ہے گرم چشمہ ہے شگر کے حوالے سے آپ بات کریں، اور پوری دنیا میں جو ہے جو مشہور جگہ ہے پہاڑ ہے کیٹو بھی جو ہے اسی علاقے میں واقع ہے، اسی علاقے میں موجود ہے۔ تو آپ جو ہے اگر یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور کم بجٹ کے اندر، اور اسی طرح یہ صرف گلگت بلتستان کی میں بات نہیں کر رہا، وہاں کا ایک ماحول ہے، وہاں کا موسم ہے، موسم انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ گرمیوں کے موسم میں جو ہے آپ کراچی پنجاب میں جو ہے 40-45 سینٹی گریڈ جو ہے درجہ حرارت ڈگری تک جو ہے گرمی کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ رات کو جو ہے آپ کو کمبل اور رضائی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، جو یہاں شہر کے رہنے والے ہیں ان کے بات کریں۔ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے ٹھنڈ کا احساس ہوگا، گرمیوں کے موسم میں بھی، ایسے سخت گرمی میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص تحفہ ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ کو جو ہے ویزے کے لیے جو ہے پے کرنا نہیں پڑتا، ویزا خریدنا نہیں پڑتا، ویزے کے جھنجھٹ سے جو ہے چکر لگانے نہیں پڑتے، بس ٹکٹ لیا آپ نے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا یا بس کا ٹکٹ لیا، بذریعہ بس آپ چلے گئے کراچی سے، آپ یہ بذریعہ ٹرین جو ہے ریل کے ذریعے سے وہاں گئے اسلام آباد تک، پھر وہاں اسلام آباد سے آگے ٹرین تو نہیں چلتی، وہاں سے آگے جو ہے آپ بذریعہ بس جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو ہے کسی بھی کونے سے آپ اپنی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے بذریعہ جہاز جاتے ہیں، ہوائی جہاز جو ہے بائی ایئر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کو جو سستے میں جو ہے گاڑیاں
ہر طرح کی گاڑیاں آپ کو رینٹ پہ جو ہے مل سکتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہوٹل بھی جو ہے آپ کو سستے داموں جو ہے 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے لیے کتنے جتنے دن آپ وہاں پہ اسٹے کریں گے، وہاں پہ رہیں گے، آپ کو جو ہے اپنے حساب سے ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے روم لیتا ہے، ہوٹل جو ہے بک کراتا ہے۔ ہر طرح کے ہوٹل وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو وی آئی پی ہوٹل چاہیے، پیسے جو ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ فضول خرچی کے لیے پیسے زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ مہنگے سے مہنگے ہوٹل بھی جو آپ بک کرا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں، پرامن ماحول ہے۔ سب سے خوبصورت بات جو ہے گلگت بلتستان کی یہ ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال الحمدللہ پاکستان کی جو ہے باقی صوبوں سے اور باقی شہروں کے نسبت جو ہے بالکل پرامن ہے الحمدللہ۔ یہ جرائم جو ہے بالکل ڈکیتی، چوری اور اسی طرح قتل غارت گری الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک علاقے کی جو ہے خوبصورتی ہے، پورے پاکستان سے جو ہے ماشاءاللہ ابھی اس وقت لوگ جانے لگے ہیں وہاں پہ، گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے موسم انجوائے کرنے آتے ہیں، گرمیوں کے ستائے ہوئے لوگ آتے ہیں، اور اسی طرح سردیوں میں بھی لوگ آتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے برف کے شوقین ہوتے ہیں، مری اور اسی طرح یوبیا وغیرہ کا چکر کاٹ کر کشمیر جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ کشمیر کی جو پٹی ہے، کشمیر تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جگہ ہے، اور اسی طرح سوات ہے، ہمارے پاکستان کا جو ہے کونا کونا خوبصورت ہے، لیکن بس ہمیشہ جو ہے جہاں کہیں بھی جائیں اپنے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، اپنے جہاں بھی جانا ہے گھومنے پھرنے سے جو ہے اسلام نے منع نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں گھومو پھرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو۔ رب العزت نے جو ہے کس طرح سے اپنی نشانیاں جو ہے ہمیں دکھائی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرو، اور ہر وقت جو ہے اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کا خیال رکھیں۔ گھومنے پھرنے سے جو ہے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہر وقت فرائض میں جو ہے سب سے پہلا جو ہے کلمہ شہادتین کے بعد جب بندہ مومن جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے اہم ترین جو اس کے اوپر فریضہ اس کے اوپر جو عائد ہوتی ہے، جس فریضے کو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ اپنے نمازوں کا خیال رکھیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دوست احباب اور اسی طرح ہم بھی انہی کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال، یعنی اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ آپ اچھے دوست کی مثال اس خوشبو والے کی طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو تحفہ دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم سے کم جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے خوشبو ہی پائیں گے، یعنی آپ کو خوشبو کا احساس ہی ہوگا۔ اس کی دکان پہ جائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو اس سے آپ کو خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست بری صحبت کی مثال ایسی تھی کہ اس بٹھی والے کی طرح ہے، یعنی اس لوہار کی طرح ہے، جہاں پہ آپ جائیں گے یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا آپ کو کم سے کم جو وہاں پہ تو آپ کو بدبو ہی آئے گی۔ یعنی اچھی صحبت جو اچھے دوست جہاں پہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں، اچھے اپنے جو دوست احباب ہیں، سوسائٹی ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے، جہاں کہیں ہم رہیں اپنے فرائض کا جو خیال رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور اپنی نمازوں کی پابندی ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے پریشانیوں کو، تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کو جو ہے دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اور اسی طرح مسلمان جو ہے جہاں کہیں اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں، ہم جو ہے وہاں پہ کچرا وغیرہ نہ کریں، صفائی ستھرائی کا جو ہے خاص خیال رکھیں، اہتمام کریں۔ تو بچے جو ہے بسکٹ کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، کوئی ریپر وغیرہ، اور اسی طرح وہ کچرے وغیرہ جو ہے ہم کھا کے جو ہے وہیں پہ نہ پھینک دیا کریں۔ ڈسٹ بن کا اگر وہاں پہ انتظام ہے تو اس میں اہتمام سے اس میں ڈال دیا کریں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے شاپر میں لے کے آ کے جو ہے مخصوص جگہوں پر اور ایسے جگہوں پر آپ پھینک سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو ہے جو سیاح آتے ہیں ان کی جو ہے ان کی طرف سے شکایت، اور یعنی ان کی طرف سے جو کام کیے جاتے ہیں غلط، لوگ جو شکایت کرتے ہیں جس چیز کی، وہ
یہ ہر جگہ جو ہے کچرا پھیلانا ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے آبادی کم ہے، ایک علاقے کی آبادی جو ہے، اور اسی طرح جتنا گند کچرا پاکستان کے باقی شہروں میں پھیلا ہوا ہے، لوگوں نے جو ہے کوڑے کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں، اس طرح الحمدللہ گلگت بلتستان جو ہے اس ماحول سے بھی پاک. اس طرح گلگت بلتستان کی اور بھی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، ان میں سب سے نمایاں جو ہے یہ. اور اسی طرح جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں، بڑے بڑے مہذب جو ہے ملکوں میں کچرے پھینکنے کے لیے اور اس طرح کے آپ کچرے اگر کریں گے تو بڑے اور یہ جو ہے فوٹیج میں جو ہے آپ بھاری کو جو برکم جگہ نظر آ رہے جرمانے ہیں، بھی آپ کو یہ خصوصاً یہ ادا جگہ کرنے جو ہے پڑتے پڑ ہو سکتے سکتا ہیں. ہے کہ دوست اب آپ کی ان طرف سے یہ میں سوال بھی ہو کہ یہ جگہ کہاں پہ سنگاپور واقع ہے ہے اور اور اسی طرح کہاں دبئی آپ ہے، گھومنے گئے تھے. اور تو یہ اسی طرح جگہ جو ہے دنیا ہمارے کے گھر اور سے ممالک تقریباً بائک پہ آپ جہاں جائیں پہ گے تو میرے کچرے گھر سے وغیرہ پھینکنا جو ہے جرم 10-15 سمجھا منٹ کا جاتا ہے. فاصلہ ہے. تو اس چیز کا جو ہے خیال شگر رکھیں. اور گلاب ویسے بھی پور کا جو ہمارا ہے ایک خوبصورت اسلام جو گاؤں ہے ہے، ہمیں سرسبز اور کیا حکم دیتا ہے کہ بڑا اسلام خوبصورت گاؤں ہمیں ہے. اس حکم کا دیتا نام ہے ہے کہ کیچو. ہمارے جو کیچو صفائی کے نام سے ستھرائی جو جو ہے ہے بڑا ہمارا نصف ایمان ہے. مشہور و معروف ہے. تو وہ اس چیز دریا کا کے خیال ساتھ جو رکھیں. ہے بارک نیچے اللہ. دریا ہے تو اوپر پہاڑ ہے. اور یہ کس طرح سے اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ آپ وہاں پہ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں. اور آپ علاقے غیر سے آئیں، یعنی کہیں کسی دوسرے علاقے سے آئیں، گلاب کے باشندے آپ نہیں ہیں، تو وہاں پہ جاتے ہوئے جو ہے لوگوں سے اجازت لے کے جائیں، نہیں تو جو ہے آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. کیونکہ وہاں پہ خواتین وغیرہ اور اس طرح لوگ جو ہے کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باہر وغیرہ سے آتے ہیں ایسے جگہوں پہ، کیونکہ یہ پکنک پوائنٹ تو ہے نہیں، اور وہاں پہ جو ہے اگر جانا ہوا تو گائیڈ آپ کے دوست احباب اگر ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں، وہ لوگوں سے اجازت لیں گے پھر جائیں گے. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو تو وہاں پہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں گاؤں میں، رشتہ داری بھی ہے اور جان پہچان بھی ہے لوگوں کے ساتھ. اور بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو کوئی لوگ جو ہے زیادہ مائنڈ نہیں کرتے. اس طرح آپ اکیلے جو ہے چھڑے حضرات ایسے گھومنے پھرنے اس گاؤں کے اندر اس طرح سے جائیں گے تو لوگ جو ہے اس کو بھی برا محسوس کریں گے اور آپ کے لیے جو ہے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں. اور شگر گلاب پور کے جو ہے چوکی بھی اسی گاؤں کے اندر ہے ساتھ ہی. کہیں پھر پکنک منانے جائیں اور آپ چوکی وہ تھانے نہ پہنچ جائیں. تو یہ خوبصورت جگہ ہیں. اور اسی طرح تھوڑے سے اور آگے جائیں گے اس سے تو پل آئے گا کایو کا. اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے تو پھر وہ پاور پلانٹ ہے، بجلی بنائی جاتی ہے یہاں پہ. پھر وہاں سے آگے جا کر یہ خوبصورت جو ہے جگہ ہی موجود ہیں. آگے جا کر جو ہے جو ابھی مشہور ہوا ہے اور ابھی کافی لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، جو آبشار ہے چھگو آبشار کے نام سے. اس آبشار کی بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا. بڑا خوبصورت جگہ ہے. اور اسی طرح اس سے آگے جا کر جو ہے پھر تیسر کراس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ جائیں گے. گرم چشمہ ہے چھترون کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے اور کافی معروف ہے، مشہور و معروف جگہ ہے. وہاں پہ ماشاءاللہ خصوصاً باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے جو ہے الگ سے انتظام وہاں پہ انہوں نے حکومت کی طرف سے جو ہے انتظام کیا ہوا ہے. تو آپ گھومنے اگر شگر بلتستان کا جو ہے رخ کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت جگہ موجود ہیں. اور گلگت بلتستان کا رخ کرنے کے لیے گرمیوں کا موسم، یعنی مئی سے لے کر 15 اگست ستمبر تک جو ہے یہ بہترین موسم ہے. پھر آپ جو شہری حضرات ہیں، یعنی کراچی اور پنجاب کے رہنے والے، وہاں پہ جو ہے سردی محسوس کریں گے. 15 یعنی ستمبر، یہ اگست کے بعد ستمبر جب شروع ہو جائے تو سردی کا رخ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. سردی جو ہے تقریباً شروع ہو جاتا ہے شہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. تو اگر گرمی میں جو ہے ٹھنڈ کا احساس، ٹھنڈ کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ گرمیوں میں چلے جائیں. وہاں پہ مئی شروع ہوتے ہی جو ہے وہاں کا رخ کریں. وہاں پہ جتنا عرصہ آپ رک سکتے ہیں وہاں پہ ہوٹل وغیرہ، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر جگہ ہوٹل جو ہے اویلیبل ہے.
آپ گائیڈ کے تھرو جائیں، ایسے بھی چلے جائیں، اور اپنی گاڑی لے کے جائیں، گاڑی نہ لے کے جائیں وہاں سے، وہاں پہ آپ کو جو ہے گاڑیاں کرائے پہ مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کی اتنی بجٹ نہیں ہے کہ گاڑی کرائے پہ نہیں لے سکتے، آپ جو ہے کسی بھی جگہ جو ہے وہاں پہ، جس طرح شہروں میں جو ہے ہم لوکل بسوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوکل گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں میں آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جان پہچان وغیرہ گاؤں وغیرہ میں ہے تو ان کے پاس لوکل گاڑی میں چلے جائیں، پھر وہاں سے جو ہے آپ، ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ پیدل بھی گھوم سکتے ہیں۔ اور گرمیوں میں جو ہے ماشاءاللہ پھل فروٹ وغیرہ جو ہے عام ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے لوگوں کی اجازت کے بغیر کھانا ایک یعنی عیب ہے۔ انسان کو جو ہے کسی سے بھی کچھ لے، کسی کا کچھ ہم استعمال کریں، اجازت لینی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے بدامنی نہ ہو، امن و امان کی جو فضا ہے وہ برقرار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے سب کو روزگار عطا فرمائے، اور امن و امان کی صورتحال جو ہے پورے ملک کے اندر، پورے وطن میں جو ہے اس کو برقرار رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔